آداب جو ہے نا حسب مراتب آداب بھی ہوتے ہیں۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو کہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، مثل الذین مثال ان کی جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کا ماسالن، کا ماسالی، کاف حرف تشبیہ ہے، جیسا کہ مثال ہے حبہ ایک دانے کی، انبتت اس نے اگایا ہے، ایک دانے نے اگایا ہے، سبع سنابلا سات بالیوں کو، سنابل جمع ہے، فی کل سنبلۃ ہر ایک بالی میں، سنبلہ واحد ہے، مئۃ حبہ 100 دانے ہیں، 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک دانے سے 700 دانے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال، تو ان کی مثال اللہ نے دی۔ واللہ، اور اللہ، یضاعف بڑھا چڑھا دیتا ہے، دگنا چگنا کر دیتا ہے، یعنی ان 700 سے بھی بڑھا دیتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع اور اللہ وسعت والا ہے، علیم علم والا، جاننے والا ہے، یعنی دائم علم والا ہے وہ۔ اللہ ہمیں بھی اپنے مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اس کا بڑھا چڑھا کے ہمیں اجر دے۔ الذین جو، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم مال اپنے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم پھر، لا یتبعون نہیں وہ پیچھے لاتے، اتبع یتبع اتباع، یعنی کوئی چیز کسی کے پیچھے لانا ہے، ثم لا یتبعون پھر نہیں وہ پیچھے لاتے، ما اس کے جو، انفقوا انہوں نے خرچ کیا، منن کسی احسان کو، یعنی جب انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کسی کو دیا، تو اس پر پھر احسان نہیں جتلاتے، ولا اذن اور نہ تکلیف کو، یعنی خرچ کرنے کے بعد جسے دیا ہے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دیتے، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں۔ تو گویا جو اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے اجر بیان کیا، تو اس کے لیے یہ شرط عائد کر دی کہ خرچ کرنے کے بعد وہ نہ احسان دھریں گے اور نہ ہی ایذا پہنچائیں گے۔ تو فرمایا ولا خوف علیہم اور نہیں کچھ بھی خوف ان کے اوپر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، خوف آئندہ آنے والے کسی نقصان کا ہے، اور حزن گزشتہ کسی نقصان کا یا کسی فائدے کے جاتے رہنے کا وغیرہ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ آئندہ کا کوئی خوف ان پر ہوگا اور نہ گزشتہ پر کوئی انہیں حزن ہوگا۔ قول معروف بات بھلی، یعنی دستور کے شریعت کے مطابق اور معروف بات، بھلی بات، اچھی بات، ومغفرۃ اور بخشش، خیر وہ بہتر ہے، من صدقۃ ایسے صدقے سے، یتبعوہا پیچھے آئے اس کے، اذن تکلیف، اگر ایسا صدقہ ہو جس کے بعد کوئی تکلیف دی جائے گی یا تکلیف ہوگی یا خود بندے کا دل تنگ ہوگا اور اس کی زبان سے کوئی الفاظ دوسرے کے لیے تکلیف دہ نکلیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی اچھی بات کر دی جائے، اور جو سائل ہے، مانگنے والا ہے، اس سے مغفرت، معافی طلب کر لی جائے کہ معاف کیجئے، میں نہیں دے سکتا، یعنی وہ اپنا عذر اس کے سامنے پیش کرے۔ یہ جو ہم محاورتاً کہتے ہیں معاف کیجئے، تو یہ قرآن مجید کے اسی حکم کی بنا پر ہے،
جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھا دیا کہ معاف کیجئے، تو یہ معاف کیجئے ڈانٹنے کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی، تو یہ خود معافی طلب کرنا ہے اپنے لیے کہ تو نے تو ہتھیلی اپنی پھیلائی ہے، اب میں نہیں دے سکتا تو مجھے معاف کر دے، یہ غلطی میری ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، مالدار ہے، حلیم حلم والا، تحمل والا، بردبار ہے، ٹھنڈے مزاج کا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، تم باطل نہ کر دو، صدقاتکم، اپنے صدقوں کو ضائع نہ کر دو، بالمن، احسان کے ساتھ، احسان دھر کر، والاذی، اور تکلیف کے ساتھ، یعنی تکلیف دے کر اور احسان دھر کر تم اپنے صدقوں کو ضائع نہ کر دو۔ اگر صدقہ کیا لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کیا لیکن بعد میں احسان دھر دیا یا کوئی تکلیف دے دی، یہ مسجد میں خرچ کیا یا کہیں اور خرچ کیا، پھر جتلا دیا لوگوں کو، کالذی، اس شخص کی طرح، کاف حرف تشبیہ ہے، ینفقو، جو کہ خرچ کرتا ہے، مالہ، مال اپنا، رعاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن، اور نہیں وہ ایمان رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، قیامت کے دن پر، یعنی جو صدقہ کر کے احسان دھرتا ہے یا تکلیف پہنچاتا ہے، وہ تو ایسے ہے کہ وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ جو خرچ کیا اس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، واہ واہ کے لیے خرچ کیا، فَمَثَلُهُ، پس اس کی مثال ہے، کَمَثَلِ، جیسا کہ مثال ہے، صفوان، ایک چٹان کی، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہے، فَأَصَابَهُ، پھر پہنچی ہے اسے، وابل، بارش، مٹی، پتھر ہے، چٹان ہے، اس کے اوپر گرد و غبار مٹی ہے، تو پھر بارش آئی ہے، فَتَرَكَهُ، پھر چھوڑ دیا ہے اس نے اسے، صلدن، صاف، سپاٹ، یعنی کہ وہ پتھر کا پتھر ہی ہے، لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء، اوپر کسی بھی چیز کے، مما کسبوا، اس میں سے جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی دنیا میں جو نیک کام کیے، اپنے مال خرچ کیے وغیرہ، اپنی صلاحیتیں لگائیں وغیرہ جو بھی، تو انہوں نے، تو اب ان پر کوئی قدرت نہیں، ان کا کوئی اجر انہیں نہیں ملے گا۔ واللہ لا یہدی، اور اللہ ہے کہ نہیں ہدایت دیتا، نہیں راہ دیتا، نہیں کامیاب کرتا، القوم الکافرین، کافر لوگوں کو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی جو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال اپنے، ابتغاء، چاہنے کے لیے، مرضات اللہ، رضامندی اللہ کی، وَتَثْبِيتًا، اور مضبوطی کے لیے، من انفسہم، اپنے نفسوں کی، یعنی ایک تو وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے آپ کو دین پر مضبوط کرنے کے لیے، تثبیتا من انفسہم، اپنے دلوں کی مضبوطی کے لیے، اور پھر یہ بھی کہ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس طور پر کہ ان کے دل مضبوط ہوتے ہیں، یعنی ایمان کے اوپر، اور ان کے اندر کوئی شک شبہ یا کوئی خدشہ نہیں ہوتا، تثبیتا من انفسہم، اپنے نفسوں کی، دلوں کی مضبوطی کے لیے اور اپنے دلوں کی مضبوطی کے ساتھ، کمثل جنہ، گویا کہ مثال ہے ایک باغ کی، بربوۃ، ایک بلند ٹیلے پر، بلند جگہ پر، اصابہا، پہنچی ہے اسے، وابل، بارش، فآتت، پھر اس نے دیا ہے، اکولہا، اپنے پھل، اپنے میوے، ضعفین، دگنے کر کے،
یعنی بلند جگہ ہے، اچھی جگہ ہے اور زرخیز زمین ہے اور اسے بارش آئی ہے اور خوب اس نے دگنا چگنا پھل دیا ہے۔ فَإِن پس اگر لم یصبھا نہیں پہنچی اسے وابل بارش فطل تو شبنم ہی، تو اس کی یعنی رویدگی کے لیے اور اس کی بڑھوتری کے لیے جو صبح کے وقت کی شبنم ہے وہی اس کے لیے کافی ہو گئی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ آیا ودو کیا چاہتا ہے، حمزہ زبر آ یہ استفہام کے لیے ہے، ودا یا ودو چاہنا، ودود ہے محبت کرنا چاہنا۔ آیا ودو احدکم کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان یہ کہ تکون ہو لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، واعناب اور انگوروں کا، تجری جاری ہوں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں اس باغ میں، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ جبکہ پہنچا ہو اسے، الکبر بڑھاپا، وَلَهُ اور اس کے لیے ہو، ذریۃ اولاد، ضعفاء کمزور، ضعیف سے ضعفاء ہے، یعنی اس کی اولاد جو ہے وہ نہایت ہی کمزور ہے، چھوٹی سی ہے اور وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اور اس کا پھل اس کا باغ جو ہے نا ابھی سفل ہوا، پھل دینا شروع کیا اپنا۔ فَأَصَابَهَا پھر پہنچا ہے اسے، اعصار ایک بگولا، عین صاد اور را ہے، اعصارا یعصر اعصار ویسے نچوڑنے کو کہتے ہیں، اور معصرہ اسم فاعل اس سے بنتا ہے، نچوڑنے والی ہیں، بادلوں کو بھی کہتے ہیں۔ اور اعصار عصر کا وقت، یعنی وہ وقت جب کہ دن جو ہے نا اس کو نچوڑ دیا جاتا ہے اور بالکل وہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو عصر کہلاتا ہے۔ اعصار تو اس سے مراد یعنی ایسی ہوا کا بگولا ہے جو کہ بالکل چیزوں کو توڑ موڑ کے رکھ دے، اکھیڑ دے، تو اعصار ایک نچوڑ دینے والا ہے، یعنی کہ فیہ اس میں نار آگ ہے، فَأَصَابَهُ اعصار پھر پہنچا ہے اسے ایک بگولا، فیہ نار اس میں ایک آگ ہے، فاحترقت اصابہ ہا پہنچا ہے ہا اس کو یعنی جنت کو، اس کے باغ کو، فیہ نار اس میں ایک آگ ہے، فاحترقت پھر اس نے اسے جلا ڈالا ہے، یعنی اس باغ کو ایسی آفت آئی ہے کہ جس میں ایک آگ ہے اور اس نے اسے جلا ڈالا۔ کذالک اسی طرح، یعنی وہ جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور پھر ایذا دے دی، احسان دھر دیا، تو وہ تو اس کا سب ضائع، بنا بنایا باغ جو ہے نا لگا ہوا وہ سب اجڑ گیا نا، اور اس کی جو اولاد ہے جس کے لیے وہ کر رہا ہے اس کے بھی کچھ بھی کام نہیں آیا، آخرت میں بھی اس کے کسی کام نہیں۔ کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیات تمہارے لیے دلائل احکامات، لعلکم تتفکرون شاید کہ تم غور و فکر کرو۔